کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل صاحب سے ہم معذرت چاہیں گے, 2 منٹ ہم بھی ان سے یہ عرض کریں گے لینے کی. جمیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جمیل صاحب کو جب سے میں جانتا ہوں, شاید 1975 کا سال تھا, انہوں نے اخبار آفتاب میں جوائن کیا اور وہاں بحیثیت سب ایڈیٹر کام کیے ہیں. یہ ان کے ساتھ جناب طاہر محی الدین صاحب بھی تھے. پھر اللہ کا کرم ہے کہ جمیل صاحب بر صغیر کے ایک بہت بڑے مایہ ناز صحافی رہے ہیں. انشاءاللہ آج تک برابر کام کر رہے ہیں. ایک زمانے کے بر اعظم ایشیا کے یوسف جمیل صاحب کو مارک ٹیلی کہا جا رہا تھا, ان سے بھی انہوں نے کام کیا ہے یہاں. تو بی بی سی کو انہوں نے جو 4 چاند لگائی تھی یہاں, کشمیر بنا سنیے, بی بی سی بنا سنیے, مجھے نہیں لگتا کوئی شام کا یا رات کا آرام فرما رہا تھا. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ جو آج انجمن اردو صحافت نے اپنی کاوشوں سے اور کوششوں سے یہاں سوپور میں یہ اجتماع آرگنائز کیا ہے, اس سلسلے میں ہمیں یہاں پہ سوپور میں منعقد کرنے کی جو انہوں نے صحیح کی ہے اور ہم کو عزت افزائی کی ہے, عزت بخشی کی ہے, اس کے لیے ہم شکر گزار ہے جناب ریاض صاحب کے, جمیل صاحب کے, بلال فرقانی صاحب کے, ناظم نذیر صاحب کے. انشاءاللہ ان کا ساتھ رہے گا اور ان کا ہاتھ رہے گا اور ہمیں بھی یہ موقع ملے گا اس راستے پہ کام کرنے کا اور آگے جانے کا. ہمارے نونہال صحافی آئے ہیں اس میدان میں, آپ کی رفاقت چاہیے انہیں اور شفقت بھی چاہیے. جو چیلنج ہے اس وقت صحافت کو, دور جدید کا جو صحافی ہے اس کو جس چیلنج کا سامنا ہے, ایک بہت بڑا مقابلہ ہے اس سے, جدید ٹیکنالوجی سے. جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ انہیں کرنا ہے اپنے آپ کو, جیسے ابھی کہہ رہے تھے ریاض صاحب کہہ رہے تھے, ڈیجیٹلائز کرنا ہے, یا اپنے عزیز دیگر رفقا بھی کہہ رہے تھے اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. یہ ایک چھوٹی دنیا سے, یہ جیسے یہ ایک چھوٹی دنیا میں ہم ابھی تک جو کام کر رہے تھے, اس سے نکل کر ایک بڑا انقلاب آنے والا ہے, جو آ رہا ہے. ایک بڑی دنیا میں ہم کو شامل ہونا ہے, بڑی دنیا میں جانا ہے, ایک چھوٹی دنیا سے نکل کر. یہ ٹیکنالوجی کا آج کا جو دور سلسلہ ہے, یہی یہ دور ہے. ہمیں اس چھوٹی سی دنیا سے نکل کر ایک بڑی دنیا میں جانا ہے اور ایک بڑی دنیا میں کام کرنا. ہماری راہیں کھل گئی ہے. دنیا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم سمٹ کر رہ گئی ہے, کوئی کہتا ہے گلوبل ولیج بن گیا ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلوبل ولیج نہیں ہے یہ, بلکہ یہ گلوبل پاکٹ بن گیا ہے. ساری دنیا جیب میں ہی آ گئی ہے, اب ولیج بھی نہیں رہ گیا ہے. یہ محدود جو فیلڈ رکھا گیا تھا ایک صحافی کو, اب اسے اس محدود فیلڈ سے نکل کر لامحدود فیلڈ میں جانا ہے, جہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے, جہاں پہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے. اسی دنیا میں اس کو داخل ہونا ہے اور اپنے آپ کے لیے راہ ہموار کرنی ہے. اور راہ ہموار کرنے والے وہ ہمارے یہاں جمیل صاحب ہے, ناظم صاحب ہے, ملک صاحب ہے, دیگر رفقا ہے. ان کا تو ہمیشہ سر پہ ہاتھ ہمیں رہنا ہے. دراصل جسے ہم صحافی کہتے ہیں, صحافی اگر دولت مند
ہوگا تو صحافی نہیں ہوگا، پھر وہ ایک تاجر ہوگا۔ ایک صحافی کو آج بہت بڑا چیلنج ہے، کرپشن کا چیلنج، بے ایمانی کا چیلنج ہے۔ اگر ایک صحافی بے ایمان ہوگا تو سماج بے ایمان بن جائے گا، سماج سے بے ایمان پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ایک صحافی کرپٹ ہوگا تو سماج سے کرپٹ لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ صحافی دراصل ایک سکالر کو کہتے ہیں، اور جو سکالر ریسرچ کر رہا ہے اور پیش کر رہا ہے، وہ ریسرچ جو پیش کر رہا ہے اس ریسرچ کو صحافت کہتے ہیں۔ اور ہر ایک صحافی سکالر ہے، ریسرچ سکالر ہے۔ جو بھی وہ خبر، جیسے ابھی وہ اپنے ایکسلشیئر کے زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ کہیں پہ وہ زمین کسی نے لی ہے، کسی پٹواری نے اس کو بنجر قدیم بنایا ہے، کسی نے اس کو یہ باغ خشک بنایا ہے، زمین ابھی اول ہے۔ اس پہ ریسرچ آپ کو کرنی ہے۔ اگر آپ ریسرچ اس پہ کریں گے تو آپ سکالر ہیں۔ تو سکالر ہی صحافی ہو سکتا ہے۔ مگر اگر آپ بے ایمان، اگر ہم بے ایمان ہوں گے، اپنی صحافت میں بے ایمانی کریں گے تو ہم کیا دیں گے؟ سماج سوسائٹی کو کیا دے سکتے ہیں بے ایمانی کے سوا؟ یہاں بے ایمان لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور اس بے ایمانی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارا سچ، جھوٹ، انسانیت، جو ہماری سچائی، جو ہماری فطرت، سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ ہم میں کچھ کوئی انسانیت ہی نہیں رہے گی۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب ہم کسی جگہ جا رہے تھے تو لوگ ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، وہ عزت ہم کو کر رہے تھے کہ بھئی نہیں، یہ جرنلسٹ ہے، یہ صحافی ہے، یہ اس میں کام کر رہا ہے، یہ اس میں کام کر رہا ہے، عزت کر رہے تھے لوگ۔ اور آج میرے صحافی کا یہ حال ہے، اسے پتھروں سے مار رہے ہیں لوگ، اس پہ پتھر پھینک رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بددانت ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ کرپٹ ہے۔ اگر حال ہمارا ایسا ہے تو ہم کس صحافت اور کس صحافی اور کون سی ریسرچ کر رہے ہیں؟ پھر فارسی کی ایک کہاوت ہے، یک من علم را دامن عقل می باید۔ اگر کسی صاحب کے پاس ایک من کہتے ہیں 40 جو کلو ہوتے ہیں اسے ایک من کہتے ہیں، ایک من علم ہوگا تو پھر اس کے پاس 40 من عقل ہونی چاہیے۔ عقل کی اتنی ضرورت ہے اور علم کی اتنی ضرورت ہے، یعنی کہ 40 گنا اسے عقل ہونی چاہیے۔ ہماری کیا ہے سیاست، ہماری کیا ہے یہ صحافت؟ میں نے کھایا تو بھی کھا، بات ختم کرو، چپ کرو۔ اگر ایسی بات ہے تو صحافت آج کل جو ہم جس صحافت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا خدا ہی حافظ ہے۔ اب جناب جمیل صاحب کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، زحمت دے رہے ہیں یہاں آنے کی، اپنے زرین خیالات سے نوازیں جناب جمیل صاحب۔